مکہ مکرمہ میں ایک صحابی تھے حضرت صہیب. حضرت صہیب یہ جوان تھے، ان کی عمر 25 سے 27 سال کی، اور ان کی جوانی کا حال یہ تھا کہ نہایت ہی عمدہ اور مہنگی خوشبو استعمال کرتے. مکہ کی گلیوں سے گزرتے تو ان کی خوشبو آتی تھی. بڑے رئیس خاندان سے تھے، لیکن میرے آقا کے دامن میں جب آئے، باپ کٹر دشمن تھا، ماں بھی کٹر دشمن تھی میرے آقا کی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ صہیب ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے، اس لیے کہ رسول پاک کے صحابہ میں اکثر غریب تھے. ایک امیر کا بیٹا کیسے آ جائے گا؟ ماں باپ روکتے رہے، لیکن یہ محبت بڑھتی ہی رہی. ایک بات یاد رکھیں، دیوانوں کا حال ہی یہ ہوتا ہے، جب جب انہیں حضور سے روکا جاتا ہے محبت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے. سبحان ہم نے دیکھا ہے محبت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے. اس صہیب کو ماں بھی روکتی رہی، باپ بھی روکتے رہے. وقت ایسا آیا کہ باپ نے دھمکی دی کہ اگر تو وہاں جانا نہ چھوڑے گا تو تیرے ساتھ میں بہت برا سلوک کروں گا. جب یہ ظلم سہتے سہتے صہیب نے دیکھا کہ میرے آقا ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، مکہ میں نہیں تھے، تو حضرت صہیب نے کہا میں بھی اب مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے چلا جاؤں گا. باپ نے کہا اگر تو نے ایسی حرکت کی تو ساری جائیداد تیرے سے میں آگ کر دوں گا، تجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی جائے گی. حضرت صہیب نے کہا جو لکھوانا ہے مجھ سے لکھوا لو، جائیداد تمہیں مبارک، مال و دولت تمہیں مبارک، میں مدینے کا مسافر مدینے چل کے رہوں گا. باپ نے کہا ساری چیزیں کر لی گئی، جائیداد ختم، کچھ دینے کو تیار نہیں. صہیب تنہا صرف بدن پر جو کپڑے پہنے تھے نکل پڑے مدینے کے راستے پر. ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے، پیچھے سے ماں پکارتی ہے، کہتی ہے صہیب تجھے پتا ہے تیرے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ ہماری کمائی کے ہیں، ہمارے پیسوں کے ہیں، ہمارے پیسوں کے کپڑے پہن کر کے تو محمد کے پاس جائے گا. حضرت صہیب واپس گھر آئے، ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور ٹاٹ کے کپڑے، گونی کا لباس اپنے جسم پر ڈال دیا اور کانٹوں سے بٹن بنا کر کے انہی ٹاٹ کے کپڑوں میں وہ مکہ سے ہجرت کر کے نکل پڑے. انہیں کوئی چیز روکنے والی نہیں تھی. صہیب جب اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے، اتنے پر بھی بس نہیں ہوا، ان کے ظالم باپ نے پیسے دے کر کے مکہ کے بڑے بڑے گنڈوں کو بلایا اور کہا کہ میرا بیٹا مدینے کے راستے پر ہے، جہاں ملے گا خوب مارو، اتنا مارو کہ زخمی ہو کر واپس وہ ہمارے گھر آ جائے. پیسہ لے کر کے گنڈے آئے، بیچ راستے میں صہیب تنہا تھے، تنہا اس عاشق رسول کو گنڈوں نے گھیر لیا. کبھی کوئی ادھر سے نوچتا ہے، کبھی ادھر سے نوچتا ہے، مکے مارے جا رہے ہیں. وہ تنہا میرے آقا کا غلام مقابلہ تو کرتا رہا، لیکن اتنے مار کھایا کہ ناک پوری پھٹ گئی اور خون جاری ہوا، زخموں سے پورا چہرہ سوج گیا، گھٹنے ٹوٹ گئے، جگہ جگہ زخم ہوئے، تھک ہار کر کے زمین پر لیٹ گئے. ان غنڈوں نے کہا چل واپس مکہ چلے جا، اسی میں تیری عافیت ہے. صہیب نے کہا اب تو ایک بار میں چھوڑ چکا، موت آئے گی تو میرے مصطفیٰ کی تلاش میں آئے گی، اس راستے میں ہی آنی ہے تو آ جائے. وہ بھی تھک ہار کر کے چلے گئے. اے میرے عزیزو، اے دیوانگان عشق محمد، دنیا آج بھی تمہارے ساتھ یہ حشر کرنے کو تیار ہے. ان ظالموں کو بتا دینا موب لنچنگ تم کر کے کسی عاشق کے عشق کو کبھی نہیں چھین سکو گے. جتنے تم مارو گے انشاءاللہ اتنی ہی ہمارے عشق رسول میں اضافہ ہوگا. صہیب کو مار کر کے، توڑ کر کے، زخمی کر کے دیکھ لیا، واپس وہ مایوس ہو کر چلے آئے. جانتے ہو پورا دن زخموں کی حالت میں چور چور وہ وہیں پڑے رہے. دوسرے دن کچھ ہوش آیا تو پیدل سفر کر کے مدینے آ رہے. 9 دن کا سفر، 425 کلومیٹر کا سفر ہے مکہ سے مدینہ. یہ پیدل چلے آ رہے تھے میرے آقا کے اشتیاق میں، میرے آقا کی محبت میں. ادھر مدینہ طیبہ میں صحابہ کہتے مغرب کی اذان کا وقت تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد سے باہر آئے اور قریب اپنی گردن اونچی کر کر کے بار بار اس طرف دیکھ رہے ہیں جو سفر کا راستہ تھا. صحابہ پوچھتے ہیں آقا کوئی قبیلہ آنے والا ہے، کوئی وفد آ رہا ہے، آپ سے ملاقات کے لیے کوئی قبیلہ آنے والا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میرا ایک دیوانہ، میرا ایک عاشق آنے والا ہے جو زخموں سے چور ہے. لوگوں نے اس کا راستہ روکا مگر اسے کوئی نہ روک سکا. صحابہ کہتے کون ہے جس کا انتظار مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کہتے ہیں زخموں سے چور،
خون میں لت پت، ٹاٹ کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے. ہم نے دیکھا تو یہ تو صہیب ہے جو مکہ کے مالدار کا بیٹا، جس کی خوشبو اتنی مہنگی تھی کہ لوگ سونگھنے کے لیے آیا کرتے. آج وہ زخموں سے چور مدینے میں آ رہا ہے. میرے آقا بڑھ کر کے آگے چلتے ہیں. جیسے ہی صہیب قریب آئے، آقا نے سینے سے سینہ لگا لیا، معانقہ کیا اور اپنے بدن پر جو چادر تھی وہ نکال کر کے صہیب رومی کو پہنایا اور کہا اللہ تیرا بھلا کرے. حضرت صہیب کے جملے سنو. اے میرے عزیزوں، یہی میرے بیان کرنے کا مقصد ہے. جس کو لوگوں نے توڑا، ماں نے مارا ہوگا، باپ نے مارا ہوگا، گنڈوں نے پیٹا ہوگا، مال چھین لیا ہوگا، لیکن جب وہ تھکا ہارا غلام مدینے پہنچتا ہے، میرے آقا کے سینے سے سینہ لگتا ہے، رسول پاک چادر پہناتے ہیں، تو دیکھو صحابہ کہتے ہیں صہیب کے چہرے پر ہم نے خوشیوں کے آثار دیکھے. ایسا لگتا تھا کوئی زخم بھی نہیں، کوئی درد بھی نہیں. اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، صہیب کہتا ہے میرے دوستو اب تو مجھے کسی غم کا احساس بھی نہیں. دنیا چھوٹتی ہے چھوٹے، مصطفیٰ کی چادر میرے پاس ہے. زندگی بھر مدینہ طیبہ میں اسی چادر پر بسر کرتے رہے. اور جب موت کا وقت قریب آیا، وصیت کر کے جاتے ہیں لوگوں میری یہ چادر مجھ سے جدا نہ کرنا، جب مجھے کفن دینا تو اسی چادر میں کفن دینا. اس لیے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے. لیکن میرے ساتھ تو معاملہ یہ ہے، مجھ سے محبت کرنے والی ماں نے بھی چھوڑ دیا، باپ نے بھی چھوڑ دیا. میری عزیز ماں نے میرے کپڑے اتروائے. جب کسی کی ماں چھوڑ دے، باپ چھوڑ دے، اس وقت مدینے کا آقا تنہا نہیں چھوڑتا. سبحان یہ ہے ہماری محبت کی وجہ، یہ ہے ہماری محبت کی وجہ.